الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمال حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ قرآن با اخلاقش گوا حسنت جمیع خصالہ صدقاً یقیناً راسخاً صلو علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد صاحب کا جمعۃ المبارک جس جگہ پہ اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا اسی مقام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی رسول اللہ کی سیر 3 مرحلوں پر مشتمل ہے 3 مرحلوں پر جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے مرحلے کا ذکر کیا فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ حضور کی پہلی معراج کا پہلا مرحلہ ہے پھر فرمایا معراج جب حضور علیہ السلام کو ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہلا مرحلہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک پھر لامکان تک یہ دوسرا مرحلہ پھر فرمایا تیسرا مرحلہ لامکان کے بعد جہاں تک رب نے چاہا معراج کرائی یہ حضور علیہ السلام کی معراج کے 3 مرحلے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کی روانگی معراج کو آج موضوع سخن بنانا ہے حضور معراج پہ گئے کیسے تھے آج ہم نے یہی بیان کرنا ہے کہتے ہیں سبحان اللہ حضور معراج پہ کیسے گئے تھے بس اسی چیز کو ہم نے ٹچ کرنا ہے اور اسی چیز کو آج ہم نے بیان کرنا ہے پہلے تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تشریح سمجھ لیں تفسیر سمجھ لیں اللہ فرماتے ہیں مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ مسجد کا روٹ اللہ نے کیوں پسند فرمایا ہے
اللہ فرماتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ حضور کی پہلی معراج، حضور کی معراج کا پہلا مرحلہ ہے۔ معلوم ہوا مسجد سے مسجد تک جانا یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کی سنت بھی ہے۔ آج کے بعد ہمیں تانا مت دینا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں ہے، میرے مصطفیٰ بھی ایک مسجد سے دوسری مسجد تک تشریف لے گئے تھے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیوں لے گئے؟ مسجد قبلتین بھی موجود تھی، مسجد عائشہ بھی اور دیگر مسجد خنیف بھی موجود تھی، پتہ نہیں کتنی مسجدیں مکہ المکرمہ کے اندر موجود تھیں، اور روئے زمین کے اوپر کتنی مسجدیں موجود تھیں۔ اللہ نے مسجد حرام کا انتخاب کیوں کیا؟ پھر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کا انتخاب کیوں کیا؟ فرمایا دراصل بات یہ ہے مسجد حرام کا انتخاب تو اس لیے کیا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہاں پر موجود تھے، اور یہاں سے اٹھ کر مسجد اقصیٰ تک کیوں پہنچے؟ فرمایا مسجد اقصیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، فرمایا مسجد اقصیٰ کے اندر ستون ہیں، ان میں سے ایک ستون نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی مالک کہ ایسا وقت بھی آئے گا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی میری زیارت کر گئے ہیں اور میں نے ان کی زیارت کی ہے، ایک محبوب تیرا رہتا ہے، میں چاہتے ہوں وہ آ جائے میں اس کی زیارت کر لوں۔ اللہ نے کہا ٹھہر جا، معراج کی رات آئے گی تجھے زیارت بھی کراؤں گا، تیری جگہ پہ نبیوں کی محبت بھی کراؤں گا۔ اچھا تو فرمایا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا مسجد اقصیٰ اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دکھائی گئی، زیارت کرائی گئی، چونکہ مسجد بھی حضور کی زیارت کے انتظار میں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں الی المسجد الاقصیٰ، آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کون سی مسجد اقصیٰ؟ فرمایا بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد، جس کے دائیں بائیں، جس کے آگے اور پیچھے اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ ایک جملہ پھر کہہ دوں، آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، ایک دفعہ دہرائیں گے تو آگے جملے کی چس آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے دائیں بھی برکت، جس کے بائیں بھی برکت، جس کے آگے بھی برکت، جس کے پیچھے بھی برکت۔ سارے سمجھدار دوست بیٹھے ہیں، ایک سوال تو میرا بھی حق بنتا ہے نا کرنے کا، حاجی صاحب آپ سمجھدار لگتے ہیں، قاری صاحب سن رہے ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے دائیں بھی برکت، جس کے بائیں بھی برکت، جس کے آگے بھی برکت، جس کے پیچھے بھی برکت۔ کمال نہیں ہو گیا میاں؟ یہ تو بتاؤ برکت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں باہر بھی برکت ہے۔ تو گل سمجھ نہیں، بولو نا سبحان اللہ، اونچی بات ذہن میں بات آنے والی ہے نا۔ برکت کہاں ہوتی ہے؟ مسجد کے اندر، اور مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ دائیں بھی برکت، بول دیا اللہ فرماتا ہے دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی۔ زیارت کہاں کی؟ مسجد کی، مسجد کے اندر امامت کرائی، برکت کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ دائیں برکت کون سی، بائیں برکت کون سی؟ اب قرآن سے پوچھنا پڑے گا، مفسرین سے پوچھنا پڑے گا، آخر مسجد کے اندر تو برکت ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، دائیں کون سی برکت ہے، بائیں کون سی برکت ہے، آگے کون سی برکت ہے، پیچھے کون سی برکت ہے؟ جملہ میں نے ایسا کہنا ہے، سبحان اللہ آپ نے اونچی کہنی ہے۔ فرمایا مفسرین کہتے ہیں میاں اللہ فرماتا ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد کے دائیں بائیں برکت ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس برکتوں کو نبی کو دکھانا چاہتے ہیں، اپنی نشانیاں نبی کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نبی کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کیوں لے آیا؟ فرمایا مفسرین نے مسجد اقصیٰ کے دائیں بائیں کوئی پہاڑ نہیں، کوئی کھجوریں نہیں، کوئی فروٹ نہیں، کوئی ثمرات نہیں، فرمایا کیا ہے؟ فرمایا مسجد اقصیٰ کے دائیں بائیں نبیوں کی قبریں ہیں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے جہاں نبی کی یا ولیوں کی قبریں ہوتی ہیں وہ برکت کی جگہ ہوتی ہے۔ سمجھ آنی بھی ہے؟ بولو نا سبحان اللہ اونچی آواز سے۔
مسجد میں برکت سمجھ آ گئی؟ فرمایا دائیں بائیں برکتیں کون سی؟ فرمایا نبیوں کی قبریں ہیں مسجد اقصیٰ کے دائیں جانب، مسجد اقصیٰ کے بائیں جانب، مسجد اقصیٰ کی دائیں بائیں چاروں طرف نبیوں کی قبریں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العالمین نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیوں لے آیا؟ اس لیے کہ نبی مسجد کی زیارت بھی کر، نبیوں کے مزاروں کی بھی زیارت کر۔ میں نے کہا نبیوں کر، نبیوں کی مزاروں پر جائے تو برکت ملے، امتی ہو کر نبی کی مزار پہ جائے پھر کیوں برکت نہ ملے؟ سمجھ آ گئی؟ بولے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ فرمایا نبی ہو کر، نبی ہو کر مدی، نبی ہو کر درباروں پہ جائے تو برکت ملتی ہے۔ اور اگر ایک جملہ اور سن لو تو مزہ آ جائے گا، کیا نبی خود گئے تھے یا اللہ لے گیا تھا؟ نبی کی آرزو تھی مجھے مسجد اقصیٰ تک لے جاؤ؟ نہیں، کس نے کہا تھا؟ جبریل لے گیا تھا۔ جبریل کس نے بھیجا تھا؟ اللہ نے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ قبروں پر جانا صرف نبی کی سنت نہیں ہے، رب کی رضا بھی اس میں شامل ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں تک پہنچے، پھر جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور کو آگے لے گئے۔ جب آئی نا شب معراج، پھر کیا ہوا اب سنیے، بولے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ اللہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا پاک قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو نبی کو سیر کے لیے رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی۔ اللہ کا پاک قرآن نے اتنا سا خلاصہ بیان کیا، علماء فرماتے ہیں تفسیر روح البیان کے اندر، علامہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شیخ محقق رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت کے اندر فرماتے ہیں، معارج کے اندر علامہ معین الدین وائل کاشفی فرماتے ہیں، الخصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جب معراج کی رات آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا جبریل، اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا جبریل جی مالک الملک مولا، فرمایا سدرہ چھوڑ دو میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں آگے، مالک نے فرمایا جبریل جی مالک الملک مولا، فرمایا زد ذو الشمس علی القمر، فرمایا آج کی رات سورج کی روشنی تیز کر دے، چاند کی روشنی تیز کر دے، کواکب کی روشنی تیز کر دے، سیاروں کی روشنی تیز کر دے۔ یا اللہ اور کیا کروں؟ فرمایا جنت کی روشنیاں تیز کر دے، جنت کو خوبصورت بنا دے، جنت کو سنوار دے، زیبائش و آرائش کر دے۔ یا اللہ خیر ہو۔ فرمایا قیامت تو نہیں آ گئی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت نہیں آئی، آج جنت اس لیے سجا رہا ہوں، آج جنت میں رہنے کا مالک محمد مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جنت کو سجایا۔ اللہ نے فرمایا میکائیل کو بلا لو، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اسرافیل سے کہہ دو آج سور پھونکنا چھوڑ دے، میری تسبیح بیان کرنا چھوڑ دے، آج تیری میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی درباری نعت خواں بن کے اور درباری بن کے میرے حضور کی زیارت کے لیے آ جائے۔ فرمایا یا جبریل، اے جبریل جا اسرائیل علیہ السلام سے کہہ دے یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا لا تقبض الارواح هذه الليلة، فرمایا اسرائیل سے کہہ دے آج کی رات کسی کو موت نہیں دینی، آج کسی کو مارنا نہیں، یا اللہ خیر ہو آج کی رات کسی کو مارنا نہیں۔ فرمایا کوئی مرے گا تو کسی کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، کوئی مر جاتا ہے تو غم ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو جناب والا تکلیف ہوتی ہے، کوئی روتا ہے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ فرمایا آج کی رات رلانے والی رات نہیں، آج کی رات تو خوشیوں کی رات ہے، آج رلانا نہیں، محمد کی یاد میں سب کو ہنسانا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدنا میکائیل علیہ السلام تیار ہو گئے، اسرافیل علیہ السلام تیار ہو گئے، اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تیار ہو گئے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا 70,000 فرشتے لے لو، 2,10,000 فرشتے مکمل ہو گئے۔ فرمایا
صف بصف کھڑے ہو جاؤ، دست بستہ کھڑے ہو جاؤ، یا اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا جبرائیل جی مالک الملک مولا، فرمایا ایوان قدرت سے آواز آئی، جبریل دیکھ تو صحیح جنت سج گئی، انتظامات مکمل ہو گئے، جی مالک الملک مولا انتظامات مکمل ہو گئے، فرمایا اب ایسے کر سدرہ چھوڑ دے، جنت چھوڑ دے، مالک اب کیا کروں؟ فرمایا انزل الی الارض، فرمایا زمین کی طرف جاؤ، اللہ کون سی زمین کی طرف جاؤں؟ فرمایا اذهب الی الحجاز، حجاز مقدس کی طرف چلا جا، یا اللہ وہاں جا کے کیا کروں؟ فرمایا ٹھہر جا ٹھہر جا، ابھی زمین کی طرف نہیں جانا، تو نے میرے یار کو لے کے آنا ہے، جلدی کر جنت میں جا، میرے یار کی سواری کا انتظام کر لے۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا میرے یار کے سواری کا انتظام کر لیں، یا اللہ کسے لوں؟ فرمایا جلدی جلدی جا براق لے آ۔ سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، حیران ہو گیا، ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں 10,000 نہیں 40,000 براق کھڑے ہیں، خوب سے خوبصورت ہے، حسن و جمال کے محفل، لطافت و نزاکت کے بہ گئے، حسن دیکھنے والا، رخسار دیکھنے والا، لیکن کمال یہ ہے ہر براق کے پیشانی پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر براق کی پیشانی میں نبی کا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا میں حیران ہو گیا کسے لوں اور کسے لے کر جاؤں؟ سیدنا جبریل کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک براق نکر پہ بیٹھا ہے، رو رہا ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، روتا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے کوئی بھی میرے پاس آ جائے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا سارے براق خوشیاں منا رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ روتے روتے کہتا ہے یار کیا کروں، 40,000 سال پہلے میں نے اللہ کی زبان سے، اب توجہ، فرمایا 40,000 سال پہلے میں نے رب کی زبان سے ایک محمد کا نام سنا تھا، میں اسی یار کے انتظار میں ہوں جس کا نام اتنا میٹھا ہے، اس کی ذات کتنی میٹھی ہوگی۔ فرمایا اس کے فراق میں، حاج صاحب بیٹھ بیٹھ، حاج صاحب کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ جاؤ۔ فرمایا آج کی رات، فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں لب گشائی کرنے لگے۔ فرمایا جبریل جی میرے مالک الملک مولا، فرمایا کیا دیکھ رہا ہے؟ یا اللہ کسے لوں اور کسے نہ لوں؟ فرمایا جو رو رہا ہے اسے رونا پسند آ گیا ہمیں، اسے لے جاؤ۔ جبریل نے اسے سنوارا، سنوارنے کے بعد زمین پر تشریف لائے۔ توجہ، فرمایا جب زمین پر آئے کمال ہی کمال ہو گیا۔ جب زمین پر پہنچے فرمایا بیت المقدس سے مکہ المکرمہ میں تشریف لائے، مکہ المکرمہ سے سیدنا ام ہانی کے گھر تشریف لائے۔ جبریل علیہ السلام بار کھڑے ہیں، قطار بنا کر فرشتے کھڑے ہیں، ملکوتی کھڑے ہیں، جناب والا سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا دائیں بائیں کھڑے ہیں، دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام و تسلیم نے اعلان فرمایا، فرمایا سارے اس قطار در قطار صف بصف کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ اب کیا کروں؟ اب یار کے دروازے پہ آ گیا، یار کے مکان پہ آ گیا، یار کو جگانا کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیسے جگائے گا؟ عرض کرتا ہے یا اللہ میرا دل کرتا ہے دروازہ کھٹکھٹاؤں، یار کو جگاؤں، میرا دل کرتا ہے آواز دوں، یار کو اٹھاؤں، آواز دوں۔ فرمایا جبرائیل نہیں نہیں، آج دروازہ نہیں کھٹانا، آج آواز نہیں دینی۔ مالک کیوں؟ فرمایا یار سو رہا ہے، سونے میں خلل آئے گا، جگانا نہیں ہے، کوئی اور طریقہ اپنانا۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا چھت پہ چڑھ جا۔ ہے جبریل چھت پہ چڑھ گیا۔ اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا اپنا نوری پر چھت پہ مار، سوراخ نکال، یا اللہ پاؤں کے جانب ماروں یا سر کی جانب؟ فرمایا سوراخ وہاں نکال جہاں میرے یار کا چہرہ نظر آئے، بالکل میرے یار کے چہرے کے سامنے سوراخ نکال۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، جب میرا یار چلتا ہے جاگتا ہے ساری دنیا دیکھتی ہے، آج میرا یار آرام کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں یار کو دیکھوں تو صحیح۔
بھائی سوتے ہوئے کتنا پیارا لگتا ہے۔ فرمایا اسی جگہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے پر مارا، سوراخ کیا، چھت نابے والا سوراخ نکالا۔ سیدنا جبریل جب سوراخ مارنے لگے، اللہ نے فرمایا جبریل خیال کرنا مٹی کا ایک گرد بھی یار کے چہرے پہ نہ آئے۔ جبریل علیہ السلام نے سوراخ کیا، سوراخ کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے۔ اب کیسے آئے؟ وہ جو اتنا بڑا طاقتور ہے، 600 پروں کا مالک ہے، ایک پر زمین پہ مارے تو پوری زمین کو نیست و نابود کر دے، زیر و زبر کر دے، فرمایا اوپر سے نیچے کر دے، تاہو بالا کر دے۔ لیکن آج کمال ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے، 600 پروں کو سکیڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیوں کر رہا ہے؟ پروں کو سکیڑ کیوں رہا ہے؟ آج آجیو انکساری کیوں کر رہا ہے؟ جبریل کہتا ہے تمہیں بتانا چاہتا ہوں جتنا بڑا ہوں لیکن محمد کا غلام ہوں۔ جب بھی محمد کی بارگاہ میں آنا فخر سے نہیں، عاجزی سے محمد کی بارگاہ میں۔ جبریل حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب کیا دیکھا؟ وہ جو ساری رات اٹھ کے عبادت کرتا تھا، آج رات چادر تان کے محمد سو گئے۔ وہ جو میرا مصطفیٰ ساری رات نفلی عبادت کرتا تھا، آج سو گئے اور چادر تان کے سو گئے۔ ہر وقت عبادت خداوندی میں مستغرق رہنے والا محبوب آج سو گیا۔ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں لو لگانے والا یار سو گیا۔ اور سویا کیسے؟ دروازہ بھی بند، کنڈی بھی مار دی، چادر بھی تان کے سو گئے۔ جبریل مصطفیٰ قدموں کی طرف، مالک اب کیا کروں؟ فرمایا کرنا کیا ہے؟ چومنا میرے یار کے قدم، نبی اٹھ جائے گا۔ جبریل تجھے یاد ہے تو نے پوچھا تھا یا اللہ پورا جسم میرا نوری بنایا ہے، پورا جسم میرا نوری بنایا ہے، یہ ہونٹوں کو کافوری کیوں بنایا؟ پوچھا تھا نا؟ جی مالک پوچھا تھا۔ فرمایا اس لیے تیرے ہونٹوں کو ٹھنڈک والا بنایا تھا۔ میرا یار معراج کی رات اسے بلاؤں گا اور اس کی زیارت کے لیے، اسے بلانے کے لیے قاصد بن کے تو جائے گا، اور جب تو ہاتھ لگا کے جائے گا تو بے ادبی ہوگی، ہونٹ تیرے ہوں گے، قدم مصطفیٰ کے ہوں گے۔ فرمایا کیسا وہ سما ہوگا، اب کیا کروں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا قبل قدمہ، ریاض الاذہار کے اندر آتا ہے میرے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے دونوں گھٹنے نیچے رکھے، اپنی کمر کو خم کیا، کمر کو جناب والا کمر کو جھکایا، منہ نیچے کیا۔ اب کیفیت یہ تھی میرے یار کے قدم تھے، جبریل کا نورانی چہرہ تھا، میرے یار کے قدم تھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے۔ جب پاؤں مبارک کو چوما، توجہ کرنا، بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں۔ جب سرکار کے قدموں کو چوما، توجہ، جب حضور کے قدموں کو چوما تو کیفیت کیا تھی؟ حضور کے قدموں پر جب نورانی، جب جناب والا کافوری ہونٹ لگے، سرکار کو ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ سرکار نے اپنے چہرے سے مزمل والی چادر ہٹائی، فرمایا من انت یا عبد اللہ، اوے کون ہے میرے پاؤں کو چومنے والا؟ جبریل کہتے ہیں جبریل میں جبریل ہوں۔ جبریل کا نام سن کر سرکار نے اپنا رخ تبدیل کیا، پھر چادر تانی، پھر سو گئے، پھر سو گئے۔ جبریل پھر چپ، پھر خاموش، سرکار کو جگایا ہے، اب آنکھ کھولی ہے، میرا پوچھا ہے، پھر سو گئے۔ اب جملہ سنیں غور سے، میرے کریم آقا علیہ السلام جب کافی دیر سوتے رہے، جبریل پھر عرض کرتے ہیں مالک اب کیا کروں؟ سرکار تو جاگتے نہیں ہیں۔ فرمایا پھر وہی کرنا، تو سمی وال سبحان اللہ کو جانا۔ فرمایا پھر وہی کر، کیا کروں؟ فرمایا چومنا یار دے قدم۔
جبریل نے دوسری مرتبہ سرکار کے قدموں کو چوما. اب جب سرکار نے پہلے سوئے تھے تو سیدھا سرکار کے قدم چومے, سرکار نے دائیں جانب تبدیل ہو گئے. فرمایا جب دوسری مرتبہ قدم چومے نا, سرکار نے پوچھا کون؟ کہتا ہے جبریل. سرکار نے پھر چادر تو نہیں, ادھر منہ کر لیا. واہ یار تیرے نخرے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا ناز ہے یار, کیا محبت ہے, کیا عشق ہے, کیا عقیدت ہے. میں نے کہا حسین بھی مصطفیٰ جیسا ہو, آج سرکار کا حسن کا کمال دیکھیں یار کیسا. 2 دفعہ ہو گیا نا. اب پھر جبریل خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ کر. اللہ 2 دفعہ جگایا, یار سویا ہے, اب کیا کروں؟ فرمایا جبریل پھر وہی کر, پھر وہی کر. اچھا اب ذرا توجہ کریں, توجہ کریں. جب بندہ کسی کو چومنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 2 ہی طریقے ہوتے ہیں. جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے, یا اوپر والے جگہ پہ ہو تو کیا ہوتا ہے, گھٹنے نیچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گھٹنے نیچے ہوتے ہیں, کمر تھوڑی جھکی ہوتی ہے. بندہ ہاتھ کو چومتا ہے تو سر جھکتا ہے. لیکن اگر بندہ سویا ہو بلا مثل و بلا تمثیل, جبریل چومنے والا ہو تو طبیعت کیسی ہوگی, کیفیت کیسی ہوگی؟ جبریل علیہ السلام کے گھٹنے زمین پر, کمر جھکی ہوئی, چہرہ نیچے. اب زبان مصطفیٰ کے قدموں پر, ناک نہیں لگ رہا. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو منہ نہیں لگتا, ناک لگتا ہے, پیشانی لگتی ہے. جب کسی کو بوسہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس وقت ناک نہیں لگتا, زبان لگتی ہے. فرق ایک ہے, شکل ایک ہے. کیا شکل دونوں کی سردے والی, لیکن 2 ہی چیزوں کا فرق ہے. کیا فرمایا جب ناک لگے تو سجدہ ہوتا ہے, اور جب ناک نہ لگے, زبان لگے, شکل سردے کی ہوتی ہے, جمعہ مصطفیٰ کے قدموں کو جاتا ہے. اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تیسری مرتبہ جب چوما نا, سرکار نے آنکھ کھولی. بس آنکھ کھولنا ہی تھی تو کام ہو گیا, بولے نا سبحان اللہ. آنکھ کھولی, کون؟ کہا جبریل. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بولے نا سبحان اللہ. اب توجہ کرنا اردو والے, توجہ کرنا اردو والے, سارے اردو والے تشریف فرمائیں. تھوڑے پنجابی والے اور تھوڑے سرائکی والے بیٹھے ہیں, اردو والے, اردو والے توجہ کرنا, تمہارے لیے پڑھنے لگا ہوں. کیا جبریل علیہ السلام سے پوچھا کون؟ فرمایا جبریل. کیسے آنا ہوا؟ جناب والا ہاتھ پاؤں چومے, چوم کر کہتے ہیں ذرا عرش بری تک چلیے, ذرا عرش بری تک چلیے, انتظار میں خدا کی ذات ہے. میں تو یہ سمجھا تھا کہ ساروں کو اردو سمجھ آتی ہے, لگتا ہے کہ سب کو سمجھ نہیں آتی ہے. اگر سب کو آتی, اچھا سرائکی, چلو سرائکی بولو سبحان اللہ. مجھے سرائکی والوں میں نے آپ کو بھی مایوس نہیں کرنا, بھی سناتا ہوں, ذرا اردو والوں کا مزہ لے لو. فرمایا ذرا عرش بری تک چلیے, انتظار میں خدا کی ذات ہے. آپ پڑھیں گے تقریر جلدی ختم ہو جائے گی, نہیں پڑھیں گے تو تقریر 1 گھنٹہ اور ہو جائے گی. بولے سبحان اللہ. ہو جائے اتنی تقریر یاد ہے کہ میں 4 گھنٹے یہاں بیٹھ کروں تو تقریر ختم نہیں ہوتی. ذرا بولے نا سبحان اللہ. مجھے محبت سے پڑھیے ذرا عرش بری تک چلیے, انتظار میں خدا کی ذات ہے. ذرا عرش بری تک چلیے, انتظار میں خدا کی ذات ہے. اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے, میں پھر پڑھنے لگا ہوں, سارے پڑھیں. ذرا عرش بری تک چلیے, انتظار میں خدا کی توجہ. جہاں ہر ایک کی حد کا ہے خاتمہ, جہاں ہر ایک کی حد کا ہے خاتمہ, یا محمد وہاں ملاقات ہے. اردو والوں نے دل خوش کر دیا, بولے سبحان اللہ. قاری صاحب اردو والے واقعی سبحان اللہ کہتے ہیں, بولے سبحان اللہ. اور پنجابی والے توجہ, پہلے نمبر دے اردو ساڑی قومی زبان, دوسرے نمبر پنجابی والے سنے. اور توجہ ہوں ویکھنا چاہنا کہ پنجابی والے کنہ کو بول دینے تے کنہ کو اچھا سبحان اللہ بول دے. توجہ بھائی, پنجابی والے اچھو کے بولو سبحان اللہ. ہن ساری خدائی سو گئی ہے, عرشاں دے آ جا چپ کر کے. جبریل علیہ السلام
و تسلیم سرکار دے قدم نو چوم کے عرض کر دینے سونیا میں آپے نہیں آیا کملی والے مینوں رب نے بھیجا رے میرے نبی فرماندے نے کیویں آیا ہے عرض کردا ہے پنجابی زبان والا شاعر اپنی قلم چک کے آندا ہے جبریل بھی آندا سی ذرا جبریل علیہ السلام فرماندے فرمایا ہن ساری خدائی سو گئی ہے ارے شان لے آ جا چپ کر کے اتے گلاں ہون نیاز دیاں کچھ سن دے سنا جا چپ کر اردو والے راضی ہو گئے پنجابی والے راضی ہو گئے تیسری زبان ساڈی اپنی بولو سبحان ہن میں ویکھنا چاہنا خالد بھائی تسی بھی سرائکی ہو جڑے سرائکی نے واہ واہ سبحان اللہ اچھا چلو جی اسی مقابلہ پہ کرنے چنگے کام دا سبحان اللہ توجہ بے توجہ ہونا سرائکی دا انداز دیکھو کیا لکھے تھے کمال لکھے تھے آدھے جبریل ون محبوب کو جلدی جگہ ہونے گھن دیا سرائکی دا انداز کیا بولو سبحان اللہ اگر آپ حضرات میں سے کوئی شاعر ہے نا شاعر شعر و شاعری سے شغف رکھتا ہے تو اس کو یہ کلام بڑے غور سے سننا چاہیے کیوں اس لیے کہ اس کے اندر ایسی سرائکی کے اندر فساد و بلاغت ہے عقل دنگ رہ گئی ابھی آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا وہ سرائکی دا شاعرہ دے جبریل ون محبوب کو جلدی جگہ ہونے گھنتے آ ہونے گھنتے آ ہونے گھنتے دیکھو جنہ بندہ کو سرائکی سمجھ نہیں میاں دیوالی سبحان اللہ بیٹھے گا حاجی صاحب ساڑھے آئے بیٹھے کہ تو اڈو ہیں او نہ کو سرائکی سمجھ بولو جبریل ون محبوب کو جلدی جگہ جڑے سرائکی نو دا بولے ہونے کھینتے آ کیدا پیارا لفظ ہے جبریل ون محبوب کو جلدی جگہ ہونے کھینتے آ شہباز بن پرواز دا شہباز بن پرواز دا ایک پال نالا ایک پال نالا ہونے کھینتے آ اچھا چلو یہاں تک تو آپ کامیاب ہو گئے اب آگے والا جو میں سنانے لگا ہوں نا جی اب اس کے اندر ذرا غور کریں گزرے نہ پل پل وچ تو ول گزرے نہ پل پل وچ تو ول اج روے تھی وے نہ کل کیا سرائکی کا کلام ہے گزرے نہ پل پل وچ تو ول اج روے تھی وے نہ کل کو سنا اے جھیاں کل کل وچ روے کل دی شکل گزرے نہ پل پل وچ تو ول اج روے تھی وے نہ کل کل کو سنا اے جھیاں کل کل وچ روے کل دی شکل کل وچ روے کل دی شکل سرائکی والا تو کمال کر دیا کمال کر دیا فرمایا کمال ہی کمال کر دیا کیا فرماتے ہیں فرمایا گزرے نہ پل پل وچ تو ول اج روے تھی وے نہ کل کو سنا اے جھیاں کل کل وچ روے کل دی شکل ایویں جگہ مدنی مٹھل ایویں جگہ آرام وچ نہ پا خلل ایویں جگہ مدنی مٹھل نوری دہن پیران دے مل نوری دہن پیران دے مل محبوب دی تطہیر دا کر حق ادا ہونے گھن دیا ہونے گھن میرے حضور فرماتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جگایا آخری بات اور کمال کی بات ہے اور یہ جملہ ختم ہونے والا تقریر ختم ہونے والی سنیں آخری جملہ حضور فرماتے ہیں مجھے جگایا میں اٹھ گیا اللہ نے فرمایا جبریل جی میرے مالک فرمایا جلدی کر نبی کو زمین پہ لٹا اللہ پھر کیا کروں فرمایا اس کے سینے کو چاک کر سینے کو پھاڑ سینے کو دو حصوں میں تقسیم کر حضور فرماتے ہیں فشق صدری فرمایا میرے سینے کو چیرا گیا اور فرماتے ہیں جب وہ چیر رہا تھا ہوا کیا حضور فرماتے ہیں وہ چیر رہے تھے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا
حالی حالی ڈھلا سبحان اللہ ہوں ذرا اونچا بولے سو. فرمایا کیا؟ فرمایا وہ چار چیر کر میرے دونوں حصوں کو الگ کر رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا. اب آگے والا جملہ سنیں. جبریل علیہ السلام نے حضور کے سینے کو چیرا. فرمایا پھر حضور کا دل نکالا. حضور فرماتے جب دل نکالا زمزم کا پانی تھا, میرا دل نکال کر اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھو رہے تھے. حضور فرماتے ہیں وہ دل نکال کر دھو رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا. سمجھ آ گئی بات؟ اب ایک جملہ تو عقیدے کا آنا چاہیے نا جی, یہ صرف آخری جملہ. حضور فرماتے ہیں میرا دل نکال کے وہ دھو رہے تھے, زمزم کے پانی تھے تو میں دیکھ رہا تھا. اب آگے والا جملہ سنیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, میڈیکل والے, سائنس والے, فلاں صاحب بتاؤ تو صحیح, جب دل نکل جائے بندہ کتنی کو دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ کہا ایک پل بھی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. جب کنیکشن ہی ختم ہو جائے تو باڈی کسی کام کی نہیں ہوتی. میں نے کہا زندہ رہنے کے لیے بندہ دل کا محتاج ہے, زندہ رہنے کے لیے بندہ دل کا محتاج ہے. فرمایا دل نہ ہو تو بندہ مردہ. حیات کے لیے دل ضروری, زندگی کے لیے دل ضروری. میں نے کہا زندہ رہنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں سنو, فرمایا پوری کائنات زندہ رہنے کے لیے دل کی محتاج ہے, میرا محمد دل کا بھی محتاج نہیں. فرمایا دل نکل گیا محمد پھر بھی زندہ تھا. میں نے کہا تو محمد جیسا نہیں ہو سکتا, محمد تیرے جیسے نہیں.